جناب وہ پرسنالٹی تشریف فرما ہے جنہوں نے پاکستان میں بھی سرو کیا, پاکستان سے باہر بھی سرو کیا. اگین بات مسائل کی آ جاتی ہے, چونکہ پاکستان میں کچھ مسائل تھوڑے سے زیادہ ہیں اور وہ مسائل کچھ اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں کہ وہ مینج ہی نہ ہو سکے, لیکن ہمیں مینج کرنا نہیں آتا. ہم ہمیشہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا اور یہ پرابلم ہو گیا. اب اس پرابلم کو مینج کیسے کرنا ہے اس پہ ڈیبیٹ کوئی نہیں کر رہا ہوتا. بے روزگاری ہو گئی, ہاں جی ہو گئی, اب بے روزگاری کو ختم کیسے کرنا ہے اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا. تو ایک ایسی پرسنالٹی آج کے پروگرام میں جناب میرے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے جنہوں نے ایپ متعارف کروائی ہے. ایپ کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ایپل میں بھی اور اینڈرائیڈ جتنے بھی سیٹ ہیں ان تمام میں یہ ایپ موجود ہے اور اس ایپ کا نام ہے انکل فکسر. یہ فکسر کون ہے اور انکل کون ہے اور اس ایپ میں کیا کیا ہوتا ہے اور لوگ کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پر ہم آج کے پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. میں تو جانتی ہوں کہ اس ایپ میں کیا ہوتا ہے, لیکن آپ کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے. جناب موجود ہے میرے ساتھ سید عدنان فرحت صاحب. السلام علیکم عدنان صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تو عدنان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, بنڈل آف تھینکس. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اس ٹائم مصروف ہیں چونکہ کام کچھ اس طرح کے چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بلانے کا, سو نائس آف یو. انکل فکسر کے نام سے ایپ آپ نے متعارف کروائی ہے, ماشاءاللہ سے بہت دھوم اس کی سنی جا رہی ہے, بہت سے لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ آئیڈیا کچھ اس طریقے سے آیا مجھے کہ میں اپنے گھر کے لیے کچھ کام کروا رہا تھا. اچھا. اور اے سی کا کام میں نے کروایا اور تھوڑی دیر بعد ہی ایک دو دن بعد اس اے سی کے دوبارہ پرابلم شروع ہو گئی, اور جس کو میں نے کال کیا ٹیکنیشین کو, انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ اب میں تو بزی ہوں, اب میں نہیں آ سکتا, پیسے میں دے چکا تھا, بس کچھ میں نہیں کر سکتا تھا. پھر انہی دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں بے روزگاری پاکستان میں بڑھ رہی ہے, ان کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, ان کو کچھ سکھانے والا نہیں ہے, ان کو کچھ دینے والا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایک ایسی جگہ نہیں, ایک پلیٹ فارم نہیں جس سے وہ کام کر سکیں. اس میں لیڈیز بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور بڈھے بھی ہیں, ساری ہی کیٹیگریز اویلیبل ہیں, اس ایج گروپ سارے اویلیبل ہیں. تو اس وقت میں نے ہی سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں, اس طریقے سے کچھ کروں کہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہم آگے چل کے ایز اے پاکستانی کسی ایسی ایپ کو لانچ کروائیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ پاکستان میں بھی ایک ٹیلنٹ ہے. تو اس لیے ہم نے اس ایپ کو متعارف کروایا. اور اس ایپ کو بنانے کا مقصد جو ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے یہ تو ڈیٹیل سے میں آپ سے پوچھوں گی عدنان صاحب, لیکن جو آئیڈیا ڈیولپ ہوا, جنریٹ ہوا, وہ اسی سے ہوا کہ گھر کا اے سی خراب ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا جس کو میں نے فیس کیا اور میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے جیسے کہ مجھے پروگرام میں بھی بتایا کہ ایپل میں اور اینڈرائڈ سیٹس میں یہ موجود ہے, یعنی اگر میں چاہوں تو میں اس ٹائم ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہوں ایزیلی. اچھا آگے تھوڑا سا بتائیے اس ایپ کے. ٹھیک ہے, یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کو اسی ایک ہی ایپ میں دونوں آپشنز نظر آئیں گے. ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے کسٹمر, آپ کسٹمر بننا چاہتے ہیں یا آپ فکسر بننا چاہتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. اب آپ اگر فکسر بنتے ہیں تو آپ کو اپنی پروفائل لوڈ کرنی ہوگی, آپ کو اپنے CNIC وغیرہ لوڈ کرنی ہوگی تاکہ آپ کسی کے گھر میں اگر جا رہے ہیں تو ان کو ایک سیلف سیکیورٹی کا وہ ملے کہ ایک سیکیورٹی ہے. اچھا, اگر آپ کسٹمر بننا چاہتے ہیں تو آپ بڑا بیسک سا ہے, صرف ای میل ایڈریس, ٹیلی فون نمبر اور نام آپ نے لکھا اور آپ ایز اے کسٹمر اس میں انٹر ہو گئے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا ای میل ایڈریس اور یہ وہ نہیں پتا ہوتا, ذرا سادے دیسی لوگ. جی دیکھیں, ہمارے سامنے کافی کچھ اس طرح کی ایگزامپلس موجود ہیں مارکیٹ میں. I can't really take their names, لیکن کچھ کمپنیز جو آن لائن ٹیکسیز آئیں تو لوگوں نے یہی کہا کہ آن لائن ٹیکسی میں کون بیٹھے گا, اور سب پیلی کالی ٹیکسی میں بیٹھتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ وہ آن لائن ٹیکسیز کا جو رجحان تھا بڑھتا گیا, لوگ سمجھتے گئے, اور جس کو نہیں چلانی آتی تھی ایپ, اس نے اپنے بچے سے کہا کہ مجھے لوڈ کر دیں آپ, تو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا اینڈ آہستہ آہستہ وہ عادت بن گئی. اسی طرح یہ ایپ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور بڑی سمپل, بہت ہی یوزر فرینڈلی ایپ ہے جس کو ہر شخص یوز کر سکتا ہے. اور اس کی بیسٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بیچارے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اردو میں بھی اس ایپ کو چلا سکیں. تو صرف لینگویج میں جا کے اپنی لینگویج چینج کر لیں گے اور کمپلیٹ ایپ کنورٹ ہو جائے گی اردو لینگویج. صرف اور صرف ایپ, باقی سب کچھ نہیں. ہر چیز ایپ کمپلیٹ جب ہو گئی تو ہر چیز پھر آٹومیٹک ہو گئی, کیونکہ ایپ میں ہمارے پاس کمیونیکیشن اردو میں کر سکتے ہیں. وہ آپس میں ایپ سے ریلیٹڈ ہر آئیکن, ہر چیز کی بات کر رہی ہوں, باقی ایپس کی بات نہیں کر رہی. جی, ہر چیز اردو میں. جسٹ آپ کی صرف انکل فکسر کی ایپ جو ہے وہ اردو میں کنورٹ ہو جائے گی تاکہ وہ ایزیلی کنورٹ کر سکیں لوگوں کے ساتھ اور تو بڑی زبردست بات ہے. جی, تو لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. لیکن انکل فکسر نام آئیڈیا کیسے آیا؟
अंकल फिक्सर का आइडिया इस तरीके से आया बड़ा कि अच्छा attractive नाम। हमारे पास कैटेगरीज जो हैं, इस आइडिया से रिलेटेड है ये बात कि हमारे पास 80+ कैटेगरीज हैं जिसमें लोग काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर 80 कैटेगरीज हैं तो उसमें हमारे पास वकील भी हैं, वेरी गुड, हमारे पास कुछ लोग कुरान की टीचिंग भी कर रहे हैं, ठीक कुछ है, प्राइवेट ट्यूशंस भी दे रहे हैं, ठीक और है, टेक्निकल स्टाफ भी है जो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कार राइडर्स, बाइक राइडर्स हो गए। जी, अगर हम किसी भी एक कैटेगरी का नाम रखते, फॉर एग्जांपल हम कहते कि अंकल फिक्सर टैक्सी सर्विस, तो लोगों को वो चीज समझ नहीं आती, मुश्किल हो जाती। तो इसलिए हमने अंकल फिक्सर उसका नाम रखा। और फिक्सर से मुराद हमारी टेक्निकल बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल लोग इसमें काम कर सकते हैं। फिक्सर से मुराद हमारा स्लोगन है विच सेज के वी फिक्स लाइफ्स, हम दुनिया में लोगों की लाइफ बदलते हैं, लाइफ चेंज करते हैं। तो इसलिए इसका नाम अंकल फिक्सर रखा गया ताकि इससे काम करके लोग पैसा कमा सकें और एक प्लेटफॉर्म से पैसा कमा के आगे लोगों को बताएं और हर कैटेगरी के लोग काम कर सकें। इसमें दर्जी भी शामिल हैं, इसमें खवातीन शामिल हैं। सर्कल बनाया आपने, जी। दरअसल एक सर्कल प्रॉपर पूरा बना दिया है, जिसको जो जरूरत है वो कमा भी सकता है, वो सर्व भी कर सकता है। यानी मजे की बात यह है कि हम लोग बेरोजगारी का रोना तो रोते हैं लेकिन उसका हल नहीं ढूंढते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी सीवी उठा के किसी ना किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और कहते हैं जी नौकरी पे रख लें, हमें जरूरत है। तो ये चीज ऐसी है कि घर बैठे आप अपना जो भी आपके पास हुनर है, टैलेंट है, जो आप उसको मुतारिफ करवा सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। बड़ी जबरदस्त बात है। आप तमाम लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो जो प्रोफेशनल हैं, जो घरों से बाहर जाते हैं, जॉबियंस हैं, और वो जो जॉबियंस नहीं है, हाउसवाइफ हैं, वो इस ऐप से किस तरह से फायदा उठा सकती हैं, इस पर मैं चाहती हूं कि हम डिटेल के साथ बात करते हैं अदनान साहब से। अदनान साहब बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि इसमें वो लोग भी हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं अपना टैलेंट और कमाई करते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। किस्सा अल मुख्तसर, जिंदगी से जुड़े हर मसले का हल इस ऐप में मौजूद है। यहां से स्टार्ट करें। ठीक है, मैं इसको बड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा क्योंकि करंट एक्सपीरियंस हमारा ये हो रहा है कि बहुत सारे हजरात इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन राइट कैटेगरी यूज नहीं करते। हो सकता है वो कस्टमर हो तो फिक्सर बन जाते हैं और फिक्सर हो तो कस्टमर जाकर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। तो हमें एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रोग्राम के बाद आपने मुझे भी जरा करके देनी है। जी, तो हमारा ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने सर्विस लेनी है कि मैंने सर्विस देनी है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप इस एप्लीकेशन को सर्विस लेने के लिए डाउनलोड करें एज अ कस्टमर, और बाद में आपको जब चीजें नजर आए तो आप कहें मैं ये भी कर सकती हूँ और मैं ये भी कर सकती हूँ और मैं यहाँ पर इससे कमा सकती हूँ, तो आप उसमें फ्री रजिस्टर कर लें। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक फिक्सर हैं और आप काम कर रही हैं इस एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल आप हैना डिजाइनिंग करती हैं घर पे बैठ के, तो आप वो कर सकती हैं। अब करने के दौरान आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपको कोई और जरूरत भी हो सकती है, आपको पिज्जा मंगाना है कहीं से, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि इस एप्लीकेशन से आप लॉग आउट करें और सब कुछ करें। सिर्फ एप्लीकेशन में मेन्यू में जाके आप बिकम अ कस्टमर का आइकन दबाएंगी एंड यू बिकम अ कस्टमर, और उसी प्रोफाइल से आप अपना ऑर्डर या कोई कैटेगरी में जाके उसको काम को करवा सकती हैं। तो इससे खवातीन भी फायदा उठा सकती हैं, इससे बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं, इससे वो हजरात जिनके पास नया टैलेंट है वो भी अपना फायदा उठा सकते हैं और कुछ कमा सकते हैं। हर तरह के लोग इससे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, फिक्सर से मुराद सर्विसेज देना है या सर्विसेज लेना है? फिक्सर से मुराद सर्विस देने वाला, जो फिक्सर जो लोगों की लाइफ फिक्स करने के लिए आया है, लोगों की हेल्प करने के लिए आया है, तो ये सर्विस देने वाला है। और कस्टमर इज समवन हु इज आस्किंग फॉर सर्विस। ठीक है, तो ये कस्टमर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा अदनान साहब, जैसे कि अंकल फिक्सर के हवाले से हम बात करें, अक्सर औकात जब गर्मी आती है तो हम कहते हैं हम अपने एसी को जरा सर्विस करवा लें, अब गर्मी का सीजन है, अच्छे से कूलिंग शूलिंग हो जाए। इसी तरह से जब सर्दी आती है तो हम अपने हीटर्स और अपने पाइपलाइंस को चाह रहे होते हैं कि जरा साफ सुथरी कर लें, अच्छा सीजन गुजर जाए। जब ईद आ रही होती है हम कहते हैं अच्छा यार घर को जरा नीट एंड क्लीन कर लें, ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, उसका एहतमाम कर लें, तैयारी कर लें। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हम ये तमाम एहतमाम करते हैं, और सबसे पहले क्लीनलीनेस है, सफाई है, हम तो मुसलमान हैं, और जहां पर सफाई की बात करते हैं तो सफाई निस्फ ईमान है। आपने कहा कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस ऐप में रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक खातून ऐसी हैं जो अपने घर में खाना नहीं बना सकती, सारी फैमिली बाहर रहती है, अब वो क्या करें? अब वो इस ऐप को ज्वाइन करेंगी और फिर आगे क्या प्रोसीजर है, समझाएं। एज अ कस्टमर अगर वो ज्वाइन करना चाह रही हैं तो उन्होंने ऐप को ज्वाइन किया एज अ कस्टमर, उससे उनका कोई रिलेशन नहीं है कि क्या चीज़ ऑर्डर करने वाली हैं, क्या सर्विस लेने वाली हैं। उसके बाद अगर उनको खाना मंगाना है तो सिर्फ वो होममेड फूड का आइकन होगा, उसको क्लिक करेंगी, उनको मैप पे नजर आ जाएगा कि मेरी ही वेसिनिटी में कितने लोग हैं जो घर का बना हुआ खाना सर्व कर रहे हैं।
اور وہ نیئرسٹ ہوتے ہیں بالکل نظر آئے گا, ایک 200 میٹر ہے, ایک 300 میٹر ہے, آپ کو میپ پہ نظر آ رہا ہوگا, گوگل میپ پہ, ٹھیک ہے, اور اس میں آئکنس بنے ہوئے ہوں گے ہمارے انکل فکسر کے. جس آئکن پہ بھی وہ ٹچ کریں گی وہ ان کی پروفائل اٹھا کے لے آئے گا ان خاتون کی جو کھانا بنا رہی ہیں, اور وہ دکھائے گا کہ انہوں نے بریانی اچھی بنانی ہوتی ہے, یہ پلاؤ اچھا بناتی ہیں, سب کچھ لکھا ہوا ان کو نظر آ رہا ہوگا. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی پاسٹ میں, کوئی کسٹمر سیٹسفائی نہیں تھا, اس کسٹمر کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی ان کو نظر آ رہے ہوں گے کہ نیگیٹو کمنٹس بھی ہیں, تو ہر آدمی کام کرنے یا کروانے کے بعد ایز اے فکسر کسٹمر کو کمنٹس دے گا اپنے اور ریویوز دے گا, اور کسٹمر فکسر کو ریویوز دے گا جو آگے آنے والے لوگوں کو ہیلپ کریں گے. یہ مسٹ ہے, ایگزیکٹلی, تو یہ بالکل وہ والی بات ہو گئی نا جو کریم اوبر کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں سٹارز ہوتے ہیں, 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹارز. جی اوکے, لیکن یہ لائف چل رہا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنی انکل فکسر کے رائڈر کی رائڈ سے ابھی اترا ہوں اور میری کوئی اس سے منہ ماری ہو گئی ہے, کوئی پرابلم ہو گئی ہے, تو میں انسٹنٹلی جیسے ہی اس پہ مینشن کروں گا اس کی پروفائل میں, تو وہ نیکسٹ پیسنجر دیکھ لے گا کہ اس آدمی سے بچ کے رہنا ہے, دیر از اے پرابلم. تو اس لیے یہ بڑی لائف چل رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے دونوں چیزوں کو اس میں کنٹرول کیا ہے, وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ فکسر اپنی رائے بھی دے سکے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا, تو وہ بھی اپنے کمنٹس دے سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فکسر کام کرنے کے بعد چلا جائے, جانے کے بعد کام صحیح ہو گیا تھا ہماری نظر میں, اے سی ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن بعد میں ہمیں پرابلم آ گئی, تو ہم تو اس کو اچھے کمنٹس دے چکے ہیں, اور ہمارے اچھے کمنٹس کی وجہ سے وہ 5 جگہ پہ جا کے کام کرے گا اور لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر پائے گا. تو ہمارے پاس 7 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے جو ایک کول آف پیریڈ ہے, جو ایک ورک وارنٹی پیریڈ ہے. ٹھیک ہے, اس وارنٹی پیریڈ میں میں جا کے اس کے جو ریمارکس اور ریویوز میں نے دیے ہیں وہ ایڈٹ کر سکتا ہوں ایز اے کسٹمر. میں کہہ سکتا ہوں, میں نے پہلے لکھا تھا ہی از اے گڈ ٹیکنیشین, میں اس کو لکھ سکتا ہوں ہی از اے بیڈ ٹیکنیشین. تو وہ, اور اس کو فوراً انسٹنٹلی وہ میسج چلا جائے گا کہ آپ کے ریویوز چینج ہو گئے ہیں, سو گیٹ ان ٹچ ود دی پرسن اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, پرابلم سالو کریں آپ. اچھا, اب اگر پرابلم میری ہو گئی ہے اور میں نے اس کو فکسر کو دوبارہ ریکال کرنا ہے, تو میں صرف ایک کلک کروں گا, وہ فکسر سے کنیکٹ ہو جاؤں گا اور فکسر میرے گھر پہ دوبارہ آ جائے گا. اگر وہ نہیں آتا ہے تو کمپنی 100% پورے کے پورے پیسے کسٹمر کے واپس کر دیتی ہے. 7 days ورک وارنٹی. اوکے, یعنی کوئی آپ کے گھر کام کر کے گیا ہے اور آپ کام سے سیٹسفائی نہیں ہیں, اس میں پھر سے کوئی پرابلم آ گیا, نقص آ گیا ہے, تو کمپنی واپس پے کر دیتی ہے آپ کو. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کمنٹس کا سلسلہ لائیو جاری ہوتا ہے, آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں, آپ برا بھی کر سکتے ہیں, جو آپ فیس کرتے ہیں آپ ظاہر سی بات ہے وہی کمنٹ آپ کریں گے. اس میں کون کون سے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ٹائم تک رجسٹرڈ ہیں؟ یقیناً وہ لمبی ایک لسٹ ہوگی, لیکن لمبی بہت لسٹ ہے, تقریباً 80 کیٹیگریز پلس ہیں اس میں ہمارے پاس پلمبرز بھی ہیں, اس میں پینٹرز بھی ہیں, اس میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو بچے یونیورسٹیز کے کنسائنمنٹس کرنا چاہتے ہیں آن لائن وہ کر سکتے ہیں, گرافک ڈیزائنرز گھر بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کو بھی انہینس کرے گی, لوگوں کو تجربہ ہو جائے گا جاب پہ جانے سے پہلے ہی گھر بیٹھ کے وہ بزنس کرنے کا ایک تجربہ ہو جائے گا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اے کسٹمر, اس سے کس طریقے سے نیگوسیشن کرنی ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. تو بچے بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کے پاس کیٹیگریز کی اگر آپ بات کریں تو اب بقرعید گئی ہے ابھی تھوڑے عرصے پہلے, تو اس میں بچر بھی اویلیبل تھا, جو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے, ہم بچر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو جسٹ کلک 1 بٹن اور بچر آپ کو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ دے گا, ٹائم لکھا ہوا ہوگا, اینڈ ہی ہیز ٹو پروو دیٹ ہی از اے رائٹ بچر. تو ہر طرح کے, اینڈ یو ہیو اے کوبلر, مطلب موچی تک اویلیبل ہے. آپ کو نائی گھر پہ بلانا ہے کووڈ کے درمیان, تو آپ نائی کو گھر پہ بلا لیں. اچھا, جس طرح سے ہم عدنان صاحب بات کر رہے ہیں انکل فکسر کے حوالے سے, بہت سے لوگ ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, جن کو لینگویج کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے, جن کو میتھڈ کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کو آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کیا, کوئی ٹیکنیکل سسٹم کیا ہے یا کوئی ایزی رکھا ہے؟ بہت ہی یوزر فرینڈلی اپلیکیشن ہے, جس میں بڑے آرام سے کوئی شخص رجسٹر بھی کر سکتا ہے, اور رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں ہوگی, اور رجسٹر کرنے کے بعد ہر چیز سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں, آٹومیٹکلی آپ نے اے سی کا بٹن دبایا, جب اس نے وہاں پر کال اس کو آئے گی, اس کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کتنی دور ہیں اس کی لوکیشن سے اور کس گلی میں ہیں, اور ہر چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہوگی. جب وہ ایکسیپٹ کر لے گا کال, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیکنیکل پرسن جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو, اس کو اب نئی اپلیکیشن ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں کس طریقے سے آ کے چیٹ کروں, ٹیکسٹ کس طرح لکھوں, تو آٹومیٹک چیٹ ونڈو کھل جائے گی. اس کی اے آئی جو ہے بڑی ہی اسٹرانگ ہے, تو آٹومیٹک چیٹ کھل جائے گی. اس کو اگر ٹائپ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے, کوئی بندہ ہے جو بڈھا ہے بیچارہ, وہ ٹائپ کرنے میں مشکل ہے, چشمہ نہیں ہے اس کا,
He can also do the voice communication. Voice communication کے تھرو کسٹمر سے بات کر لیں, ان سے سب کچھ ایکسپلین کر دیں. کسٹمر کا کوئی سوال ہے تو کسٹمر ان سے کر لے. اگر ٹیکنیکل یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا اے سی کون سا ہے تو فوٹو کھینچ کے آپ بھیج سکتے ہیں اسی وقت اپلیکیشن کے تھرو اس کو. تو ہر چیز بڑی ایزی ٹو یوز ہے. اچھا یہ بتائیے گا ذرا عدنان صاحب, ہم بات کرتے ہیں جب دوسری ایپس کے حوالے سے, اس میں اب نام لینا مناسب نہیں ہے, کھانے پینے کے حوالے سے بے شمار ایپس ہیں. گاڑی کی بات کریں, آپ کو رائڈ چاہیے, اس کے لیے بے شمار ایپس ہیں. شروع میں ہم کریم اور اوبر سنتے تھے, ہم کہتے تھے اللہ کتنا زمانہ جدید ہو گیا, لیکن اب اس کی بھی بہت ساری ٹائپس آ گئی ہیں, وہ بھی موجود ہیں. اسی طرح سے ماشاءاللہ سے انکل فکسر بھی اب آ گئی مارکیٹ میں, اور اس پر بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. جہاں پر ہم رائڈ کی بات کرتے ہیں نا, تو کچھ ہمارے معاشرے میں, چونکہ معاشرہ وہ اچھے اور برے لوگ تو معاشرے میں موجود ہوتے ہیں, سبھی اچھے تو نہیں ہوتے, سبھی برے بھی نہیں ہوتے. سیکیورٹی رسک بہت ساری پرابلمز آئی رائڈز میں, تو اس میں ایک پراپر سیٹ اپ کیا گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر گاڑی میں کوئی پرابلم بن جاتی ہے, کوئی آپ کے ساتھ واردات ہو جاتی, کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, تو آپ وہ پورا ایک کمپلین کر سکتے ہیں, سب کچھ بتا سکتے ہیں, جس میں فوراً سے ڈرائیور جو ہے اس کے لیے ایک ریسٹرکشنز رکھی گئی ہے, ایک میتھڈ بنایا گیا. انکل فکسر میں کس طرح سے رکھا گیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر اے سی ٹھیک کرنے آ رہا ہے, کوئی آپ کے گھر صفائی کے لیے آ رہا ہے, کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اس نے گیٹ پہ آ کے کوئی نیا ہی کام ڈال دیا, تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ سیکیورٹی کو بہت ہی زیادہ اس میں ہم لوگوں نے فوکس کیا ہے اس کام میں. نمبر 1 جو فکسرز ہوں گے ان کی ہمارے پاس CNIC ہوگی, اور وہ صرف CNIC ایسے نہیں ہوگی کہ فکسر ڈائریکٹ CNIC ہمیں بس ای میل کر دے یا میسج کر دے. فکسر کو CNIC اپنے چہرے کے پاس رکھ کے ایک سیلفی لینی ہوگی, یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں نے ہی بنائی تھی, کہ میں ہی ہوں, یہ چوری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, نمبر 1. پھر ہمارے پاس فکسر کی جو گاڑی ہوگی, اگر وہ گاڑی کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, تو اس کی ساری فوٹوز ہوں گی, نمبر پلیٹ کی, ہر چیز کی, اور جو کسٹمر کو بھی نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. ایز اے کسٹمر جب آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرتی ہیں تو ہم نے ایک مانیٹرنگ سسٹم آپ کو دیا ہے ایز اے کسٹمر, جس میں آپ 3 اپنے عزیز اقارب دوستوں کے نام اور ٹیلی فون نمبر اس میں انٹر کر دیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی فکسر کوئی ایک ٹاسک اسٹارٹ کرے گا تو آپ کے ان عزیزوں کے جن کا نام آپ نے اور نمبر دیا تھا, ان کو ٹیکسٹ میسج جنریٹ ہو جائے گا اور ای میل جنریٹ ہو جائے گی پریسائز لوکیشن کے ساتھ, کہ اس لوکیشن پہ یہ فکسر آیا, اس فکسر کا نام یہ ہے اور اس کی موومنٹس یہ ہیں, ڈیٹیلز پوری آ جائیں گی. اب جب فکسر کام ختم کر لے گا تو ٹاسک سبمٹ کر دے گا, اور اس ٹاسک سبمٹ کرنے کے فوراً ہی بعد ان سارے دوستوں کو میسج چلا جائے گا کہ اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے, اس گھر میں ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے اور فکسر نے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اس گھر کو لیو کر دیا ہے. تو ہمارے پاس سارے ریکارڈز اور جیو فینسنگ اس کی ہوئی بھی وہ نظر آ رہی ہے, سب کچھ موجود, ہر چیز نظر آ رہی ہوگی. ایون وائس کمیونیکیشن جو ہے فکسر کی اور کلائنٹ کی, وہ 100% ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی اس کی. کوئی بھی اگر مس ہیپ ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہیں, پارٹ آف آور ٹرمس اینڈ کنڈیشن, کہ اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہم سے ریکوائر کرتی ہیں کہ فکسر نے کوئی واردات کر دیا, اللہ نہ کرے, یا کسٹمر نے کچھ کر دیا ہے, تو ہمیں اس کی ڈیٹیل چاہیے, تو وی ول پرووائڈ دیم دیٹ. ٹھیک, زبردست, بہت اچھا سسٹم ڈیولپ کیا آپ. جیسے کہ انکل فکسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اب بتائیے وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں آپ کی ایپ پر, ہماری ایپ پر, اب یہ ہماری ہے, پاکستانیوں کی ہے, ہاؤ ٹو رجسٹرڈ یور سیلف؟ ڈائریکٹ وہ یا تو اگر ان کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو اینڈرائڈ فون کی مدد سے وہ ایپلیکیشن اسٹور پہ جائیں گے, پلے اسٹور پہ, اینڈرائڈ فون پہ پلے اسٹور پہ انکل فکسر لکھیں گے اور اپنی ایپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے iOS ایپل فون اگر ان کے پاس ہے تو ایپل اسٹور پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور ادھر سے وہ اپنی جو ایپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کسٹمر جو ہیں وہ صرف 3 ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, ای میل ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, نام, جو ہم یعنی ای میل ایڈریس لازمی ہے. ای میل ایڈریس لازمی ہے, کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں ای میل ایڈریس آہستہ آہستہ بڑا کمپلسری ہو رہا ہے. اس پہ مجھے ایک اسٹوری, بڑی شارٹ اسٹوری وہ یاد آ گئی. آپ لمبی سنائیں جناب. ایک شارٹ اسٹوری یاد آ گئی کہ ایک بندہ PN کے انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور سب کچھ پاس کر لیتا ہے. اس کو لاسٹ میں وہ جو آنر ہوتا ہے, جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے کمپنی کا, چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے, اس کو فارم دیتا ہے اور کہتا ہے اپنا ای میل ایڈریس لکھ کے دے دیں, ہم آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیں گے. وہ کہتا ہے میرے پاس تو ای میل ہے ہی نہیں. تو اب وہ آنر جو ہے وہ اسی وقت پھاڑ کے اس کا پیپر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس ای میل نہیں ہے, یو کین ناٹ گرو ان یور لائف. وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, واپس جا رہا ہوتا ہے, گھر میں پرومس کر کے آیا ہوتا ہے کہ میری نوکری تو آج ہو جانی ہے. تو راستے سے کچھ فروٹ لیتا ہے اور فروٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے, اس سے کچھ ارننگ ہو جاتی ہے اس کی. اگلے دن پھر ان پیسوں کو یوز کرتا ہے اور فروٹ لیتا ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ایک فروٹ کی دکان کھول لیتا ہے, اور پھر وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کر لیتا ہے. تو اس کو کسی نے ایک بار پوچھا کہ اگر تمہیں اس دن ای میل تمہارے پاس ہوتی تو کیا ہوتا.
تو اس نے جواب دیا کہ اگر میرے پاس ای میل ہوتی تو پھر میں آج ملٹی ملینر نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. آپ کو جستجو کرنی چاہیے, جیسے کہ عبداللہ نے کہا کہ آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور اپرچونیٹیز جب ناک کرتی ہیں تو ان کو فوراً آپ کو گریب کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے اندھیر نہیں, تو بالکل آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. تو یقیناً یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا یہ بتائیے گا مجھے عدنان صاحب, جیسے کہ میں پروگرام میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ ایپس بے تحاشا ہیں اس ٹائم, اور تمام کی تمام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. تمام کی تمام آپ جیسے ماسٹر مائنڈ لوگوں نے بنائی ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور جن کا تعلق بھی پاکستان سے, یہ تو اور ہی پلس پوائنٹ ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. مختلف ایپس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہوم ڈیلیوری کی ہم جب بات کرتے ہیں ریسٹورینٹس کے حوالے سے, اب تو آپ کو پتا ہے اب کیا بلکہ ایک عرصے سے ہوم ڈیلیوری کا سسٹم تو بڑی عرصے سے متعارف ہے. ہوم ڈیلیوری میں جو آپ کے چارجز ہوتے ہیں نا, وہ بڑے زیادہ آپ سے چارج کیے جاتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ذرا بتا دیں کہ انکل فکسر میں یہ گھر آنا, اس کے چارجز, اور پھر اگر فرض کے طور پہ اے سی ٹھیک کرنے آئے, اے سی میں کچھ ڈلنا ہے, کچھ لانا ہے, اب آبویسلی جانا ہے, پھر لے کر پھر آنا ہے, تو وہ چارجز کو کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے؟ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس فریم آف مائنڈ سے نکالیں کہ میں نوکر ہوں یا میں کسی کی نوکری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ اگر کوئی ڈیلیوری مین ہے یا کوئی کام کرنے والا اے سی والا ہے تو وہ اے سی ٹیکنیشین نہیں ہے, وہ ایک بزنس مین بن گیا ہے انکل فکسر میں جوائن کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, بزنس مین جب ہو گیا ہے تو اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود مارکیٹ ریسرچ کرے اور یہ بتائے کہ یہ میں اے سی ٹھیک کروں گا تو مجھے 500 چارج کرنے چاہیے کہ 800 کرنے چاہیے. سامنے کسٹمر کے پاس یہ پرویلیج ہوتی ہے کہ وہ ان سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے, وہ ان سے کمی بیشی کر سکتے ہیں کسٹمر, کیونکہ کمپنی کوئی پرائس کوٹ کر کے, ان لائک ادر کمپنیز, کمپنی ہماری کسی کو کوٹ نہیں کرتی کہ ہم 500 میں اے سی ٹھیک کریں گے. اگر فکسر کی مرضی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا اے سی 100 روپے میں ٹھیک کر کے چلا جائے. ٹھیک ہے, اور اگر فکسر کی جب بہت ہی ہائی کلاس ہے اور وہ آپ سے 800 روپے چارج کر رہا ہے, جسٹیفائی کر رہا ہے, تو اس اپ ٹو یو کہ اس کی آفر کو ایکسپٹ کریں یا اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں. آپ ریجیکٹ کریں گے تو ریجیکشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں, یو کین کال اندر فکسر, آپ ایک اور فکسر کو بلا لیجئے. ٹھیک ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ بہت ساری ایپس ہیں, فوڈ کی ایپ ہے, آن لائن ٹیکسیز کی ہیں, بائک رائڈس کی ہیں, بہت ساری ایپس ہیں. لیکن ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے فون میں میموری بہت زیادہ نہیں ہوتی, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سیو کریں ہم میموری کو کسی طرح. تو میموری اور بیٹری لائف کو سیو کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ لوگ 10 ایپلیکیشن یا 20 ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ہر چیز الگ الگ کریں, تو ون ایپلیکیشن سروز یو فار ایور, which is انکل فکسر. بالکل بالکل زبردست, یعنی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اپنی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے آپ اپنے پرابلم کو حل کر سکیں. زبردست, بہت ہی بلکہ زبردست. عبداللہ سمین بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سید عدنان فرحت صاحب, بہت کچھ سیکھا آج کے پروگرام میں اور بہت سے لوگوں کا فائدہ بھی ہوا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.